لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اسلم في الوجود سر اللہ في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود قاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى الحق بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة على وليه وزيره وأمينه والأشرف الإطرة وذرية باب الحكمة سيد الوسيئين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر خاتل مرحب انتر والد شبیر و شبر فی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاة علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قالت فاطمة الزہرا صلوات اللہ علیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس اعلموا انی فاطمۃ و ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلوات آپ حضرات کی خدمت میں خطبہ فدق کا ایک چھوٹا سا فقرہ جس میں شہزادی نے ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کیا بظاہر ترجمہ کرو تو کچھ لگتا نہیں ہے، لیکن اس کی تھوڑا سے گہرائی اور گہرائی کی طرف اگر جائے تو احساس ہوگا کہ اس کے اندر اس پوشیدہ ہے۔ تعارف کوئی بھی انسان کسی کے سامنے اگر کرتا ہے تو کئی علتیں ان میں سے یہ کہ ہے کہ تعارف کی نوبت اس وقت آتی ہے کہ جب سامنے والا پہچانتا نہ ہو۔ ایک معروف شخصیت کو اگر کوئی جانے نہیں کسی اجنبی جگہ تو وہ پھر تعریف کے پل بناتا ہے، آپ نے فلاں نام سنا اور یہ سنا وہ سنا، ہاں وہ میں ہوں۔ تعارف وہاں کرایا جائے گا جہاں لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن جہاں لوگ صبح شام فضائل سنتے ہوں، مرتبے کو جانتے ہوں، پھر اگر وہاں کھڑے ہو کے تعارف کرانے کی اگر نوبت آئے تو اس کے اندر درد اور دکھ پوشیدہ ہے۔ شہزادی اگر عراق میں کسی اور ملک میں کہتی، کسی اور علاقے میں کہتی ایھا الناس، اے لوگو، اس کا ترجمہ
اعلموا انی فاطمۃ، جان لو میں فاطمہ ہوں۔ یہ اجنبی جگہ سمجھ میں آتی بات کہ شہزادی اپنا تعارف کرا رہے ہیں، لیکن شہزادی یہ جو فقرہ سنا رہے ہیں یہ مدینہ ہے، وہ مدینہ کہ جہاں آئے دن کسی نہ کسی اعتبار سے فضائل محمد و آل محمد سے لوگ دوچار ہوتے رہے، سننا یا سمجھنا دیکھنا لوگوں کو نصیب ہوتے رہا۔ یہ ایک ایسا گھر ہے کہ جہاں روزانہ کوئی نہ کوئی علمی سوالات کے اعتبار سے غربت کی حاجتیں لیے ہوئے کوئی نہ کوئی آتا رہا جاتا رہا، سب واقف تھے۔ ایک صلوات ارشاد فرما دے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ ارشاد فرما رہی ہیں ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا، جانو، میں فاطمہ ہوں۔ قسم بخدا مدینے میں کہنا، مدینے والوں کے سامنے یہ کہنا جان لو میں فاطمہ، ایک دکھ کی بات ہے۔ یہ کون تھا جو شہزادی کو نہیں جانتا؟ تعارف کرانا بتا رہا ہے کہ شہزادی کو جاننے کے باوجود بھی جو شہزادی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، شہزادی کے ساتھ جو رویہ ہے، شہزادی کے ساتھ جو انداز ہے، وہ کچھ اس طریقے کا ہے کہ جس کی وجہ سے شہزادی دکھ زدہ ہو کے کہہ رہے ہیں جان لو میں فاطمہ ہوں۔ اور خود یہ نام فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا اتنا باعظمت ہے۔ آج کی یہ تقریر تمہیداً صرف نام شہزادی سے مخصوص ہے، بقیہ کل سے مجلسیں شہزادی ہی کے عنوان پہ کسی دوسرے میں نام فاطمۃ الزہرا، اتنا بابرکت نام ہے یہ کہ بہت سے ایسے علماء گزرے ہیں کہ بغیر وضو کے نام نہیں لیا کرتے تھے۔ بھئی چھونے والی بات تو آپ کے معلوم ہے کہ اہل بیت آیات ان کے نام کو بغیر وضو کے نہ چھویا جائے، چھونے کی بحث نہیں کر رہا ہوں۔ اگر لینا بھی ہوتا تھا تو ایسے علماء گزرے ہیں کہ بغیر وضو کے نام نہیں لیا کرتے تھے۔ شہزادی کہہ رہی ہیں جان لو میں فاطمہ ہوں۔ ذات شہزادی یعنی نام شہزادی، ذرا سا آپ متوجہ رہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دور جدید سے گزر رہے ہیں، صرف مکان کے اسٹائل نہیں بدلے ہیں، کپڑوں کا ہی صرف ماڈل نہیں بدلا ہے، صرف گاڑیوں کا ہی رخ نہیں بدلا ہے، نئے ماڈل کے نہیں ہیں، نام بھی نئے ماڈل کے آ گئے ہیں، ناموں پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ جب بھی کسی کے گھر بچہ ہو مولانا کو فون کیا جاتا قبلہ نیا نام کا انتخاب کیجئے، میرے ساتھ رہیے۔ جی کیا؟ ایسا نام جو کسی کے پاس نہ ہو، بالکل جدید تازہ نیا، بلانے میں بس، اب وہ سب باتیں نہیں دہراؤں گا، خالی اشارہ کر کے میں گزر جاؤں گا، کیونکہ جو سنتے ہیں وہی چیزیں اشارتاً میں آپ کو کہوں گا۔ نیا نام، مجھے یاد ہے میں چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، جب میں نے کہا کہ بھائی اہل بیت کے نام القاب میں سے کوئی ایک نام رکھیے، میں نہیں دہراؤں گا، میں نے ایک دو تین نام بتائے معصومین میں سے، بولے مولانا یہ سب بہت پرانے ہیں مولانا۔ میں نام لیے بغیر بتا رہا ہوں تاکہ حرمت کا بھی خیال رکھے، بہت پرانے جدید۔ میں نے کہا شجر رکھیے، واہ بہت اچھا ہے مولانا۔ کیا کہا میں نے؟ شجر۔ اور ایک دو نام بتائے، میں نے کہا حقیق، زمرد، بہت اچھے ہیں مولانا، اس میں جو اچھا لگے آپ اس کا خود انتخاب کر دیجئے، یعنی میرے اوپر ڈال دیا انہوں نے۔ میں نے کہا نام کے ترجمہ سنا دیتا ہوں، اس میں سے اس کے بعد پھر بولیے تین میں سے کون سا اچھا ہے، ترجمہ بولیے مولانا۔ شجر کے معنی جھاڑ، ارے مولانا
آپ جھاڑ رکھیں گے بچے کا نام؟ آپ ہی نے تو کہا جدید نام ہو، بالکل نیا، حقیق پتھر کا نام ہے، تو پتھر کا نام رکھیں گے بچے کو؟ میں نے کہا پھر کیا کروں؟ وہ اہل بیت اطہار، وہ اسماء کہ پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو کسے خلق کیا؟ اہل بیت اطہار کو خلق کیا۔ اس نے ایک نام رکھا محمد، محمود کہلایا، ایک نام رکھا علی، اعلیٰ کہلایا، ایک نام رکھا فاطمہ، فاطر السماوات والارض کہلایا، ایک نام رکھا حسن، محسن کہلایا، ایک نام رکھا حسین، قدیم الاحسان کہلایا۔ وہ تو اپنے پہچان کے لیے اہل بیت کے نام رکھتا ہے، اور ہم اپنے پہچان کے لیے جھاڑو پتھر تلاش کر رہے ہیں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ نیا نام۔ جوانوں، میری اپنی ایک عادت آپ جانتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں نیا نہیں ہوں، سوچتا ہوں کہ کوئی ایک چیز ممبر سے جب میں بھی جاؤں تو مجھے بھی کوئی چیز ملنا چاہیے، اور آپ بھی جائیں تو کوئی ایک چیز آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بالخصوص آنے والے نسل کے بچے جن کے یہاں اولاد آنے والی ہیں، جن کے یہاں پروجیکٹ ہو چکا ہے، ان کے لیے خالی سنیں، پھر بھی وہ نانا دادا اختیار رکھتے ہیں۔ جن کے پاس ابھی آنے والی اولاد ہے، وہ خاص طور سے دھیان دے کے میری بہنیں اور میرے بھائی متوجہ ہو کے سنیں۔ جدید نام، نیا نام رکھیے مولانا۔ اہل بیت سے بہترین، مقدس، عظمت والا، فائدے والا، برکت والا نام کوئی اور نام نہیں ہے۔ وہ نام کہ جو انبیاء کے توبہ کے قبولیت کا سبب بن جائیں، ہے تو بالکل سادی سی بات، اسے سوتے سوتے سوچئے گا۔ وہ اسماء کہ جو توبہ کے قبولیت کے لیے انبیاء استعمال کریں، ہم اپنی نجات کے لیے ان کا دامن تھامیں، ان کے نام کے بغیر ہماری دعائیں مستجاب نہ ہو، ان پہ درود بھیجے بغیر ہماری دعائیں قبول نہ ہو، نمازیں قبول نہ ہو، کتنے بابرکت یہ نام ہیں۔ میں کچھ روایتیں سناؤں گا، لیکن ہمارے پاس ابھی کیا ہے؟ صرف مکان کا اسٹائل نہیں بدلا، نام بھی بدل گئے، نام نئے نئے نام۔ جیسے فون آئے، اگر کہا جائے کہ آپ زہرا رکھیے تو بولے وہ تو میرے بھائی کی بچی کا نام ہے۔ فاطمہ رکھ لیجئے، بہن کی بچی کا نام ہے۔ اب کچھ بھی بولیے، وہ خالازاد بھائی کے یہاں ہے، وہ محلے میں ہے، وہ فلاں ہے، ڈمک ہے، پھر کیا رکھیں؟ نیا نام رکھیے، نیا۔ چلیے نیا نام رکھ دیا گیا، مگر ایک انصاف کی بات آپ یہ بتائیے، نام رکھنے کی بات آتی ہے تو بولے بھائی کے پاس ہے، بہن کے پاس ہے، چچا زاد کے یہاں ہے، محلے میں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ نام نہیں چاہیے، دوسرا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی بھی چیزیں خریدتے ہیں تو گھر میں دیکھ کر کہتے ہیں یہ کہاں سے خریدا، ویسے خرید کے لیے آتے ہیں۔ ڈنر سیٹ دیکھا، ڈنر سیٹ ویسے ہی خرید کے لایا، شرم نہیں آتی یار انہی کے جیسا ڈنر سیٹ تم اپنے گھر میں خرید کے لائے آتے ہو۔ پردے دیکھا، ویسے ہی پردے خرید کے لیا، شرم نہیں آتی ویسے ہی پردے تمہارے یہاں۔ یعنی روزمرہ کے زندگی کی چیزیں، لباس، جوتے، عمومی طور پہ عورتیں تو ایک کا اسکارف دیکھ کے دوسری ویسے ہی پوچھ کے لے آتی ہے، ایک کے جوتے دیکھ کے دوسرے ویسے ہی پوچھ کے لے آتی ہے، پردے، یہ وہ فلاں، جتنے چیزیں ہیں ایک دوسرے کے یہاں ہی دیکھ کے لوگ کرتے ہیں۔ یعنی زندگی کی ضرورتوں کی جتنی چیزیں ہیں کہ جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، وہ تو ایک گھر میں ہو تو دوسرا ویسے ہی لے کے آتا ہے، اس میں یہ نہیں کہتا ان کے گھر میں تھا تو میرے گھر میں کیوں ہونا چاہیے۔ جس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، جس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، اس میں تو نقل کرتے ہیں، اور جس میں برکت ہی برکت ہے اسے ترک کر دیتے ہیں۔
گزارش ہے جوانوں، جب نام لکھنے کوئی مولوی بیٹھے، کوئی استاد بیٹھے تو بولے یار تمہیں کوئی اور نام نہ ملا، ایسا تو کوئی مولوی نہیں کہے گا، میں ایسے اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں۔ سننے کو ملے تو پھر نام زہرا ہی ہو، زہرا 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 زہرا، یا فاطمہ، عذرا، مرضیہ، راضیہ، یہی نام ہو جب سننے کو ملے۔ یہ نام بہت ہے ہمارے لیے، اور اگر کسی کو 15 20 50 60 مل جائے اولادیں تو پھر القاب یہاں اگر کم پڑ رہے ہوں تو پھر کوئی کنیز کا لے لے، اور اتنے جرت والے اب کوئی مرد نہیں ہے کہ جو 15 20 پیدا کرے۔ وہ پہلے والے دور کے تھے۔ دیکھیں مرد کے بارے میں کچھ اور اس کا اگینسٹ نہ نکالیے گا، کہنے کا مطلب جرت رکھتے تھے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ خود کو رازق نہیں سمجھتے تھے، رازق اسے سمجھتے تھے۔ رزق کی رازق خود کو نہیں سمجھتے تھے، رازق اسے سمجھتے تھے، تربیت پہ دھیان دیتے تھے، جو ہوتا تھا کھا کے شکر بجا لاتے تھے۔ جتنا مل گیا اللہ تیرا شکر ہے، بانٹ لیتے تھے، آش تھی، فلاں تھی، ڈھمک تھا، جو بھی تھا کھا کے راضی رہتے تھے۔ جس دور میں کچھ نہیں تھا بہت کچھ تھا وہ راضی تھے، جس دور میں سب کچھ ہے شکایت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اولاد کے بعد ہی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے، کیا ضرورت ہے، بھائی کے گھر میں تو بیٹا ہے، اس کو اپنے جیسا اپنا بیٹا سمجھ لیں گے، ایک ہی بہت ہے۔ فیملی پلاننگ، اچھا سا گھر رہے، یعنی سونے کے لیے ایک کمرہ کافی ہے تو 4 کمرے بنا کے نہیں سوچتا کیا ضرورت ہے، مگر ایک بچہ پیدا کر کے کہتا کافی ہے، بہت ہے، اس کو سنبھالیں گے، بہت ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ افراد خدا کو راضی سمجھتے تھے، اور آج کا بندہ خود کو راضی سمجھتا ہے۔ کہاں سے لاؤں گا، کہاں سے کھلاؤں گا، کیسے پالوں گا۔ جس دن سے یہ بات انسان کے ذہن میں آئی اسی دن سے برکتیں ختم ہو گئیں۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ غلط ہے، یہ تو سرکار کی پلاننگ ہے کہ بچے کم ہوں، آپ کی پلاننگ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک خود موضوع الگ ہے، ابھی نہیں اس پہ یہاں نہیں مکس کروں گا۔ خدا کو رازق سمجھے، اولاد دے تو پھول سے زیادہ خوشبو اس میں ہو کردار کی، ایک نہیں 20 چھوڑ کے جائے دنیا میں، مگر اگر ایک چھوڑ رہا ہے، اگر اسے بھی اخلاق نہیں دیا تو اس سے زیادہ بد نصیب کوئی انسان نہیں ہے۔ اولاد یہ جو کہتے ہیں کہ اخلاق سکھانا چاہیے، سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس گھر میں پرورش پا رہا ہے وہ ماں باپ خود با اخلاق ہوں تو بچہ خود بخود اخلاق والا ہو جاتا ہے۔ اخلاق سکھانے کی چیز نہیں ہے، اخلاق بتانے کی چیز نہیں ہے، بولنے کی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، مجھے یاد ہے بچپن میں جب اسکول جاتے تھے، گلاب کے پھول اور جو جس میں خوشبو ہوتی وہ پھول رومال میں رکھ کے والدہ دے دیتی تھی۔ مدرسے جا رہے ہو، کبھی نالے والوں سے گندی جگہ سے کہیں سے بو آئے تو سونگھ لینا، وہ ہوتا تھا۔ کبھی نکالنے پسینہ پہنچنے میں وہ حضرت پھول کہیں گر جاتے تھے، خوشبو پھر بھی باقی رہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے پھول آتا ہے تو جاتے جاتے خوشبو چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ علی والے میں وہ مزاج ہونا چاہیے کہ وہ اپنی نشست اٹھ کے جائے تو کچھ اچھے اخلاق کی باتیں چھوڑ کے جائے، اور چے جا کے میں تھوڑی دیر والی بات تو کرتا ہی نہیں۔ ماں باپ اتنے با اخلاق ہوں کہ اس کے بچوں کو کسی اخلاق کے سکھانے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ نہیں کہ مجلسوں سے بتایا نہیں جاتا، جمعہ سے سکھایا نہیں جاتا۔ اخلاق بتانے اور سکھانے سے جو چیز آتی ہے اس کی مثال رول گولڈ جیسی ہے، جتنا بھی کلر چڑھائیے چمکتا ضرور ہے، پھر 6 مہینے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ ارے میں کہہ گیا جو مجھے اشارتاً کہنا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مولانا ذرا اس کو اخلاق سکھائیے، اسے اچھی باتیں بتائیے، یہ جو سکھایا جائے اور بتایا جائے اور راستے پہ لایا جائے اس کی مثال رول گولڈ جیسی ہے۔ کیوں؟ دکھے گا گولڈ سے بھی زیادہ اچھا،
اس کے بعد پھر وہ چند مہینوں کے بعد کلر چل جائے گا۔ گولڈ ہو، گولڈ کا مطلب خود خاندان میں ماں باپ کے پاس جو اخلاق لے کے اولاد دنیا میں آتی ہے، اور پھر ماں باپ کے پاس وہی چیز، اندر رہ کے بھی وہی چیزیں سنا، باہر آ کے بھی وہی چیزیں دیکھا اولاد نے، تو پھر وہ اولاد کی مثال گولڈ جیسی ہے، اس کے رنگ کو کوئی دنیا میں پھر ختم نہیں کر سکتا۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر وہ چیزیں رکھیں کہ اولاد کو پھر بولنے کی نوبت نہ آئے۔ گھر میں بیٹھ کے کہیں جماعت میں جاؤ، ہاں، گھر میں بیٹھ کے کہیں مجلس میں جاؤ، جھوٹ بولتے ہوئے کہیں تو سچ نہیں بولتا، تو پھر تو بیڑا غرق ہے اس گھر کا۔ عزیزوں، نام پہ گفتگو چل رہی تھی، میں پلٹ کے آیا کہ نام خدا کریم ہمیں توفیق دے کہ اسے سنیں سمجھیں۔ مقدس نام ہے نام اہل بیت اطہار، بابرکت یہ نام ہے۔ احادیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بے پناہ روایتیں ہیں، بے پناہ اس طریقے کی احادیث موجود ہیں۔ فرماتے ہیں جس گھر میں نام محمد ہو، نام علی ہو، نام حسن ہو، نام حسین ہو، نام صدیقہ طاہرہ یا فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہو، اور وہ گھر کہ جہاں یہ نام ہو، پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں ان پہ رحمتیں نازل کرو، اس گھر سے بلاؤں کو ٹالو۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھئی یہ نام جس گھر میں رکھ لیے جائے واقعی اتنی بابرکت یہ گھر ہو جاتا ہے کہ یہاں سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں؟ بہت سی باتوں سے استدلال آپ کی خدمت پہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ مناجات کیوں نہیں کر رہے ہو آج کل؟ کہا پروردگار ایک دعا تو تیری بارگاہ میں کی اور تو نے اسے قبول نہیں کیا۔ کہا کیا تھی؟ کہا فرعون کے لیے کہا تھا کہ پروردگارہ اسے ختم کر دے۔ کہا موسیٰ یہ تو بہت پہلے ختم ہو جاتا مگر تم اس کے دروازے پہ نگاہ کرو۔ دروازے پہ نگاہ کی تو کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ کیسے بچ گیا فرعون؟ یعنی عذاب سے وقتیہ کبھی بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ اگر ایک بسم اللہ، بھائی با کا نقطہ علی مرتضیٰ ہیں، اگر کسی کے دروازے پہ ہو تو وہ دروازے والا عذاب سے وقتیہ بچ جاتا ہے، اور جس کے گھر کے اندر سب علی و فاطمہ و زہرا ہوں۔ عزیزان گرامی، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھیں ان باتوں کو۔ روایت میں ہے کہ جس گھر میں یہ نام رکھے بھی جائیں اور بلائے بھی جائیں، یہ ذرا سا دیکھیے گا، سمجھیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، رکھے بھی جائیں بلائے بھی جائیں تو اس گھر سے پروردگار عالم پریشانیوں کو، نحوستوں کو ختم کرا دیتا ہے۔ اور جب آپ تکرار کرنے لگیں محمد، علی بیٹے، زہرا بیٹی، تو فرشتوں کو حکم ہوتا فرشتوں جاؤ اس گھر پہ رحمتیں نازل کرو، کہ اس گھر سے بارہا میرے پنجتن کے نام کا تکرار ہو رہا ہے۔ مگر ہمارے یہاں نام رکھنے کا الگ ہوتا ہے، بلانے کا الگ ہوتا ہے۔ بلانے والے نام اگر بلا لوں ابھی تو کسی سے ٹکرائے گا، بعد میں میری مصیبت ہوگی۔ یہ سب بہرحال ہوتا ہے۔ یہ سب میں بغیر بولے سوچتا ہوں کیسے بیچ سے گزر جاؤں بات کو پہنچاتے ہوئے۔ نام رکھنے کا الگ ہوتا ہے، بلانے کا الگ ہوتا ہے۔ رکھنے کا کیا ہوتا ہے؟ وہی اچھے سے نام۔ بلائیں گے کیا؟ اچھا، بعض لوگ تو خوش بھی ہوتے ہیں القاب، آڑے نام بلانے سے۔ جو خوش ہو رہا ہے وہ بھی گناہ کر رہا ہے۔ غور سے سن لیں، حدیث میں ہے کہ پوچھا جائے گا تیرا نام یہ نہیں تھا، تیرا یہ نام تھا، تجھے جب یوں بلایا گیا تو راضی کیسے ہوا؟ تیرا محمد نام تھا، اب اسے الٹا کر کے یا کوئی بھی آڑے نام سے بلایا جائے، جو بلا رہا ہے وہ غور سے سن لے۔ جو ہم لوگ آڑے نام بلاتے ہیں الٹے سیدھے، روایت میں ہے کہ جب کسی کے اچھے نام کو بگاڑ کے بلایا جائے گا یا اس نام کو ترک کر کے کوئی غلط، بے معنی اور بیکار نام بلایا جائے گا، تو معصوم کی حدیث میں ہے کہ پروردگار عالم اس پہ لعنت برساتا ہے۔
کیوں کہ ایک اچھے نام والے کو تو نے نام بگاڑ کے بلایا ہے۔ مجلس سے اٹھیے تو جس کا بھی الٹا نام بلا رہے ہیں اس سے سیدھے پوچھ لیجئے تیرا سیدھا کیا ہے، اور پھر اسی سیدھے نام سے بلائیے۔ بلانے کا اثر اس کی زندگی پہ ہوگا اور اس کے زندگی میں برکتیں نازل ہوں گی۔ غلط بلائیں گے تو جی بولنے والے کو بھی سزا ہے، نہیں سمجھے آپ؟ بلانے والا ہی نہیں، جو راضی ہو وہ بھی سزا میں مبتلا ہے۔ بعض گناہوں میں جو ہم مبتلا ہیں، بہت سے پریشانیوں میں، ان میں سے ایک حصہ یہ ناموں کا بھی ہے۔ بعض لوگ تو معاف کیجئے گا میں ذرا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، نام رکھ کے جلدی سے بدلتے ہیں۔ مولانا جب سے مہدی رکھا ہوں بہت غصے میں ہے، جب سے نام عباس رکھا ہے ارے مولانا بہت شریر ہو گیا ہے۔ اب وہ مولانا بھی سوچتے ہیں کہ اگر ان کو سیدھے سیدھے بولو تو یہ سمجھنے والے نے وہ بھی ایک نیا نام کوئی دوسرا دیکھے، بولے جائیے جائیے۔ پھر کبھی یہ حرکت نہ کیجیے گا کہ اہل بیت کے نام رکھ کر کبھی یہ نہ کہیے گا کہ جب سے یہ نام رکھا ہوں مزاج بدل گیا ہے، حالت اس کی خراب ہو گئی ہے، طبیعت خراب ہو گئی ہے، شریر ہو گیا ہے۔ عزیز، یہ نام شرارتوں کو ختم کرنے کا ہے، یہ نام مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، مگر اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہمیں معرفت نصیب ہو ان سب چیزوں کی۔ نام رکھ کے کبھی بدلیے گا نہیں، غلطی خود کی۔ کیا ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ کوئی ایسا فارمولہ بتائیے کہ ہمارا بچہ سچا، نیک، متقی، پرہیزگار، صلہ رحم، مہمان نواز۔ میں نے کہا باپ رے باپ، اتنا ٹاپ کا بچہ چاہتے ہیں آپ؟ اور ایک جوان بیٹھ کے درس لے رہے تھے کہ اولاد کے لیے کوئی ایک اچھا سا فارمولہ۔ میں نے کہا کہ کیسے چاہتے ہیں اولاد کا؟ نمازی، متقی، روزے دار، نیک، صلہ رحم، اخلاق، متوضع۔ میں نے کہا بالکل چھوٹی سی بات ہے، جتنا آپ سوچ رہے ہیں اس سے اچھا بچہ ہوگا۔ بولے وہ کیسے؟ جیسے بچہ آپ چاہ رہے ہیں، میں نے کہا دعا میں ایسی دوں گا کہ جو بہت آسان ہوگی۔ جیسے آپ بچہ چاہ رہے ہیں خود ویسے ہو جائیے، بچہ ویسے ہی پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ جام کے بیج سے آم کا جھاڑ آج تک ہوا نہیں۔ خود ہوں جھوٹے، مکار، لڑاکو، جھگڑالو، جو کچھ بھی کہیے، اور پھر تمنا لیے بیٹھے ہیں میرے گھر میں جو پیدا ہو متقی، پرہیزگار، کبھی نہیں ہوگا۔ ضرورت ہے کہ جو جیسی اولاد چاہتا ہے وہ خود ویسے ہو جائے، اور اس میں نام کا حق جو ہے بہت زیادہ ہے۔ ماں باپ پہ کیا حق ہے؟ حدیث میں ہے کہ اسے اچھا نام رکھے۔ اچھے نام سے مراد ان اہل بیت کے ذوات مقدسہ، یہ اسماء سے اچھا نام کوئی نہیں ہے۔ گزارش ہے کوشش کریں کہ جتنے نام رکھے جائیں اہل بیت کے، یا نام ہو یا القاب ہوں، اس سے ہٹ کر کے پھر نہ جائیے۔ یہ نہ دیکھیے گا کہ ادھر زہرا ہے ادھر زہرا ہے۔ میں روایت دیتا ہوں دلیل کے طور پر، معصومین کے گھرانہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام راستے سے جا رہے ہیں، مدینہ ہے، مدینہ منورہ ہے، گلی میں مروان سے ملاقات ہو گئی۔ مروان نے پوچھا حضور نام کیا ہے؟ شہزادی نے کیا کہا تھا؟ ایھا الناس اعلموا انی فاطمۃ، جان لو میں فاطمہ ہوں۔ مدینے میں ایسے ایسے منافقین کہ جنہیں بار بار بتانا پڑتا تھا ہم وہ ہیں، تعارف کرانا پڑتا تھا، اس کی وجہ بھی ہے، سب معلوم ہے۔ ابھی آپ راز دیکھیے وجہ کیا ہے، کیوں پوچھ رہا ہے؟ پوچھ رہا جناب آپ کا نام کیا ہے؟ مسکرا کے امام نے فرمایا، چوتھے امام نے، علی۔ یہ جو ہمارے بچے زین العابدین کہتے ہیں لقب ہے، یہ نام نہیں ہے۔ زین العابدین، سید سجاد، یہ سب القاب امام کے۔ علی ابن الحسین، علی، میرا نام علی ہے، چلے جاتا۔
کچھ لوگوں کی باتیں بہت اچھی دکھتی ہیں، بظاہر اندر حسد کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے. پوچھا نام علی، بھائی کا یعنی علی اکبر، اکبر نہیں کہا علی. چھوٹے بھائی کا علی اصغر، علی اصغر نہیں کہا امام نے اس سے. دیکھیں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں جوانوں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ. یہ جو آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ کتنے نام رکھیں، بھیا یہ ناموں کے لیے میں محنت کر کے آپ کی خدمت درس کر رہا ہوں. امام نے کہا علی، بھائی کا علی، چھوٹے بھائی کا علی. چلے جاتا، کہہ رہا کہ کیا ہو گیا بابا کو، جس کا دیکھو علی علی رکھا ہوا ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جنہیں نام سے اتنا چڑ ہو، ذات سے کتنا جلن ہو رہا ہوگا. امام نے جواب نہیں دیا اس کا. شاید اس کی وجہ ہے کہ جس نے نام رکھا وہ ہم بہتر طریقے سے اس بات کو پیش کریں گے. بتا سکتے تھے امام. سیدھے گھر آئے، سید الشہداء کی نگاہ پڑی، کہا بیٹا علی خیریت ہے؟ کہا بابا مروان کی ملاقات ہو، اس نے پوچھا نام، میں نے بتایا علی. اس نے کہا بھائی کا، میں نے بتایا علی. اس نے پوچھا چھوٹے بھائی کا، میں نے بتایا علی. بابا اس کا رنگ بدل گیا اور وہ کہنے لگا کیا ہو گیا تمہارے بابا کو، جس کا دیکھو علی علی نام رکھا. جواب سنو جوانوں، تحفہ ہے. امام نے مسکرا کے کہا بیٹا وہ ملعون کیا جانتا ہے، اگر میرا پروردگار مجھے 100 بیٹے بھی دیتا تو سب کے نام علی 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 رکھتا. سب کے نام علی علی رکھتا. جنہیں ہمیں پتا چلا کہ یہ نام کتنے بابرکت ہیں. ایک نام علی، ایک نام زہرا، ایک نام فاطمہ. میں محدود نہیں کر رہا، پنجتن اور معصومین اور چہردہ معصومین کے القاب و نام سے ہٹ کر آپ کہیں اور نہ جائیں. اتنے مقدس یہ نام ہیں. اور ضرورت پڑی تو پھر کنیزوں اور غلاموں کے نام. لیکن اب میں بہت ڈر رہا ہوں، بہت سے القاب یہاں پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے جو رکھتے ہیں نام. نہیں لوں گا کسی وجہ سے کہیں ٹکرا نہ جائے. بیٹھے بٹھائے اچھے سے نام کے ساتھ ایک پیون زبردستی، ایک اچھا سا نام علی کے ساتھ پھر ایک زبردستی. ٹھیک ہے علی رکھو، چلتے بنو. نہیں وہ مناسب نہیں ہے، ذرا جدید دکھنا چاہیے. وہ جو اچھے خاصے حسن پہ پاؤڈر کا چڑھاوا نہیں ہوتا ہے. اب میں اس سے زیادہ کوئی سادی سی مثالیں نہیں دے سکتا. اچھا خاصا اللہ نے بنایا، زبردستی چڑھا چڑھا کے بیمار کر رہے ہو چہرے کو. ٹھیک ہے بہرحال جانے دیجئے. کہنے کا مطلب یہ ہے اچھے سے نام، اس کے ساتھ کوئی پیون لگائے بغیر لوگوں کو راضی نہیں ہوتی. جیسے کھانا کھاتے ہوئے پپڑ مل جائے، چٹنی مل جائے، اچار مل جائے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. عادت پڑ گئی لوگوں کو کھانے میں، اچار نہ ہو تو کھایا نہیں جاتا، پپڑ نہ ہو. ارے کیا یہ عادت نہیں. دیکھو بہرحال یہ تو چلتا ہے کھانے پینے میں. ناموں میں عرب میں خاص طور سے اکھیرا نام رکھتے ہیں، ڈبل نہیں رکھتے. عمومی بات کر رہا ہوں قبلہ حضرات ہیں. محمد بس پوچھ لیجیے، علی، حسن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کا فائدہ ڈھونڈ رہا تھا کیا ہے. اور ہمارے معاشرے میں ڈبل. اس کی وجہ میرے سمجھ میں آئی. ایک لے لیتا ہوں، کسی کا ہو تو مجھے معاف کر دے بھائی، کسی کا اگر ہو معاف کر دے. اب لینا پڑ رہا ہے، بغیر اسے لیے ہوئے کام نہیں چلے گا. مثلا مقبول علی، پکاریں گے علی نہیں ابو، کیا بلائیں گے؟ مقبول. روشن علی، علی اب کوئی نہیں بلانے والا ہے. روشن، پوری زندگی روشن بلاتے رہیے، زندگی روشن ہونے والی نہیں ہے. اگر علی بلاتے رہیے ممکن ہے کہ زندگی منور ہو جائے. دیکھیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، برا نہ مانیے. ہم لوگ کیا کریں گے؟ روشن بھائی کیسے ہیں؟ کیا یار کون سے معصوم کا لقب ہے، کیا ہے؟ میں آپ کے سمجھنے کے لیے کسی کو میں طنز نہیں کر رہا ہوں. رکھو تو علی رضا رکھو، رضا بلاؤ یا علی بلا تو بھی پھنسے اچھے نام میں.
محمد علی رکھو یا محمد بلاؤ، علی بلاؤ، کوشش یہ کیجئے رکھیے تو ایسے کہ اسی دیوار کے آگے نہ اچھلنے پائے۔ مہدی رضا، رضا بلائے، مہدی بلائے، عذرا بطول یا بطول بلائے، عذرا بلائے، ہاں کچھ بھی رکھو تو اہل بیت والے رکھو کہ جائے نہیں ادھر ادھر سے، جو بھی بلاؤ برکتوں کے دائرے میں رہے بچہ۔ لیکن ہم لوگ ایک ساتھ سے معاف کیجیے گا، جب میں ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ ہٹا کے یہی رکھو، مولانا چپ رہیے، اگر سیدھے علی علی بلائیں گے گالی دیتے وقت تکلیف ہوتی ہے، یہ رہتا ہے تو ذرا آسانی سے بولنے میں مزہ آتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ لوگوں نے بھی اگر کوئی سیٹنگ کی ہے تو کچھ اپنا کام نکالنے کے لیے، اچھا گالی دینے کے لیے یہ سب سائیڈ میں کام آتے ہیں، ڈائریکٹ ناموں پہ گالی نہیں چلتا، لہذا یہ اگر ہوگا تو ہمیں بہت اچھا۔ میں آپ کو لے کے چلوں، میں نے تو علی کے حوالے سے ایک نام علی کے حوالے سے ایک روایت دی، اب آئیے شہزادی کے نام کے حوالے سے بھی ایک دلیل دوں تاکہ مثلا مضبوط ہو جائے میری بات۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہ نے آپ کو بہت سی اولادیں دی، بالخصوص آپ کی اولادوں میں سے مثلا قم کا نام لیں تو فوری طور پہ کون آتی ہیں ذہن میں؟ معصومہ قم، بی بی معصومہ قم۔ ٹھیک ہے، یہ لقب ہے، یہ بی بی کا لقب اس لیے زیادہ عام ہو گیا معصومہ قم کیونکہ آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام بہن کی شان زیارت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی، جس نے قم میں میری بہن معصومہ کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی۔ اس حدیث کی وجہ سے بی بی کا یہ لقب عام ہے۔ پھر نام کیا ہے؟ فاطمہ کبریٰ۔ بی بی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ کبریٰ۔ آپ کی 4 بہنیں، یعنی بس آپ کو خود ملا کے نام کیا ہے؟ فاطمہ کبریٰ یعنی بی بی معصومہ قم، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ اخریٰ۔ قبلہ حضرات بیٹھے ہیں، چاروں بہنوں کے نام کیا ہیں؟ فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ اخریٰ۔ یہ بڑی چھوٹی بیچ کی مجلی جو ہم لوگ کہتے ہیں یہ پہچان کے لیے، یہ سائیڈ میں، ورنہ نام کیا ہے؟ فاطمہ 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 فاطمہ۔ اب آپ بتائیے، جو سراپا علم ہو ان کے پاس نام نہیں ہے؟ بھئی آپ مولانا کے پاس آئیں، پلٹا کے 4-5 نام وہ ہمیشہ بولے یار مولانا کے پاس کچھ علم نہیں ہے، یہ تو چل جائے گی بات۔ پھر بھی جو سراپا علم ہو انہیں ناموں کی کمی ہے، القاب بھی ان کے پاس تھے۔ نام فاطمہ کی عظمت کو سمجھیے، یہ بات اگر کوئی امام موسیٰ کاظم کی علیہ السلام کی خدمت میں جا کے پوچھے اور پھر ان کی زبان سے سنے تو شاید آدمی پاگل ہو جائے، ان کے عشق میں دیوانہ ہو جائے، یعنی وہ والا دیوانہ نہیں، بہلول والا۔ عرض یہ کرنا چاہتا عزیزان گرامی کہ امام نے اپنے بچیوں کے نام فاطمہ 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 فاطمہ، ادھر سید الشہداء نے علی 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 علی۔ کیا ہمیں پیغام ملا کہ ہم اپنے گھروں میں بچوں کے نام علی اور فاطمہ زہرا سے متصل کثرت سے رکھے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کے نام کثرت سے، بہت مقدس یہ نام ہے، بہت مقدس یہ نام ہے، بلانے والے کو اس کا لطف ملتا ہے۔ جہاں بلایا جائے اس گھر پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن ہم لوگ بھائی کے یہاں ہے، بہن کے یہاں ہے، ماموں کے یہاں ہے،
اور آخری بات تھوڑا درد بھری ہوگی، اللہ کرے کسی کے یہاں درد نہ اٹھے، یہ نام رکھتے ہوئے بھی زبردستی قبلہ سے کہتے ہیں استخارہ رکھیے گا، دیکھیے گا۔ وہ بھی کیا کرے، مجبوراً مانتی نہیں ہے قوم، علی رکھنے کے لیے بھی استخارہ دیکھ کے کہتے ہیں ہاں۔ استخارے کی وجہ کیا ہے، کب دیکھنا چاہیے، وہ علت کو جان لے، اس کے بعد پھر فیصلہ کرے۔ استخارے کی وجہ کب ہے، کیا ہے، کیوں استخارہ دیکھنا چاہیے؟ علی رکھنے استخارہ، حسین رکھنے کے لیے استخارہ، اس استخارے کی خواہش نے لے جا کے اب وہاں چھوڑ دیا قوم کو، کہتے میم سے رکھیے گا، الف سے رکھیے گا، اور فلاں نام سے رکھیے گا۔ عزیزان گرامی، گزارش ہے کہ یہ سب چیزوں کو تھوڑا سا پیچھے کر کے، اور ایک روایت اور میں سنا دوں، حضرت چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے جد سے نقل کرتے ہوئے کہ رسالت باب فرماتے ہیں میرے جد کہ تم اپنی اولاد کو اس دنیا میں آنے سے پہلے نام رکھ دو۔ وہ بچے جو سخت ہو جائیں، آتے ہی دنیا میں مر جائیں، اور اگر آپ نے نام نہ رکھا ہو تو بروز محشر وہ آپ سے سوال کریں گے کہ آپ نے ہمارا نام کیوں نہ رکھا۔ اور امام خود اشارہ دیتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا رسالت باب نے اپنے نواسے کا نام محسن آنے سے پہلے رکھا۔ جناب محسن دنیا میں نہیں آئے، عمومی نام اہل بیت کے گھرانے میں ان کے آنے سے پہلے کے انتخابات میں سے ہے، یہ تو بعد میں لوگوں کے سامنے پیش ہوئے۔ آنے سے پہلے نام کا انتخاب ہو، اس نام کی اتنی برکتیں ہیں کہ جب آپ مثلا آپ نے محمد رکھ دیا، اگر اس کے یہاں کوئی مرض لاحق ہونے والا ہے، اس نام کی برکت سے پروردگار اس کے یہاں آنے والے مرض کو دفاع کرتا ہے۔ پلیز آپ سمجھیے میں کیا عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے زہرا رکھ دیا بچی کی خواہش میں، اور اگر کوئی مرض اندر لاحق ہونے والا ہے، اس نام کی برکت سے اس کا مرض وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ اتنی برکت یہ نام ہے، تو لہذا آنے سے پہلے نام کا انتخاب ہونا چاہیے، اور نام اہل بیت سے متصل نام ہو، اس لیے کہ یہ بابرکت نام ہے، ان کے رکھنے کا اتنا فائدہ ہے اور اتنی عظمت ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور بالخصوص جو نام رکھا جائے نہ بدلا جائے، اور جو نام ہے اصلاً نام بلایا جائے، اور کوشش کیجئے سب سے آسان راستہ سنگل نام رکھیے۔ رضا، مہدی، علی، حسن، یہ نام بہت بابرکت ہیں۔ بس عزیزو گفتگو کو مصائب کی طرف موڑتے ہوئے کہ شہزادی نے فرمایا کہ اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں۔ کون فاطمہ؟ کہ جس کے لیے رسالت باب نے فرمایا، شہزادی یہ کہہ کے اشارہ دینا چاہ رہی ہیں، سمجھو سمجھو، جس فاطمہ کی شان میں تم نے سنا تھا کہ رسالت باب نے فرمایا فاطمہ میرا جز ہے، میں وہ فاطمہ ہوں۔ جس کے بچوں کے لیے رسالت باب نے فرمایا کہ جوانان جنت کے سردار، میں وہ فاطمہ ہوں۔ خالی یہ کہہ کر شہزادی بے مقصد یہ اشارہ نہیں ہے، شہزادی بتائے میں کوئی اور فاطمہ نہیں، میں وہی فاطمہ ہوں کہ جس کا باپ رحمت للعالمین ہے، میں وہی فاطمہ ہوں کہ جس کا شوہر ساقی کوثر ہے، میں وہی فاطمہ ہوں۔ اس فاطمہ زہرا کی عظمت کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ عزیزو، ایک شخص خود جناب جابر ابن عبداللہ انصاری صلوات ارشاد فرما دیں۔ چھٹے امام کی خدمت میں سے یہ روایت ہے کہ پانچویں امام سے جناب جابر نے کہا کہ مولا مجھے کوئی ایک ایسی حدیث یا
کوئی ایسی ایک فضیلت شہزادی کی سنائیے کہ جب میں وہ جا کے شیعوں کو سناؤں تو شیعہ وجد کرنے لگیں، خوش ہو جائیں، دل باغ باز ہو جائے۔ کوئی ایک ایسی فضیلت سنائیے کہ جسے میں آپ سے سنوں اور جا کے سناؤں۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے باپ نے، میرے بابا کو ان کے بابا نے، اور انہیں میرے جد رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز محشر پروردگار عالم تمام انبیاء کے لیے ممبر نصب کرے گا، اور میرے لیے جو ممبر نصب ہوگا ان سب ممبروں سے بلند ہوگا۔ میں اس پر جاؤں گا اور ایسا خطبہ دوں گا کہ پھر انبیاء نے ایسا خطبہ نہ سنا ہوگا۔ اس کے بعد اوصیاء کے لیے ممبروں کو رکھا جائے گا، سب اوصیاء بیٹھیں گے، اور میرے بھائی علی مرتضیٰ کے لیے ایک ایسا ممبر رکھا جائے گا جو ان میں بلند ہوگا۔ وہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے، ایسا خطبہ پھر کسی نے سنا نہ ہوگا۔ پھر ان کی اولادوں کے لیے ممبر نصب ہوں گے، ان میں میرے نواسوں کے لیے جو ممبر ہوں گے وہ ان سے بالا ہوں گے۔ جب وہ خطبہ دیں گے تو اتنی شان کا خطبہ ہوگا کہ پھر ایسا خطبہ کسی نے سنا نہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب یہ سلسلہ ختم ہوگا تو جبرائیل امین آواز دیں گے، کہاں ہے فاطمۃ الزہرا، کہاں ہے جناب مریم، کہاں ہے آسیہ؟ یہ سب حاضر ہوں گی، یہ سب جمع ہو جائیں گی۔ پروردگار عالم تمام اہل محشر سے آواز دے گا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، تم اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ فاطمۃ الزہرا تشریف لا رہی ہے۔ پروردگار اہل محشر سے پوچھے گا کہ آج کا دن کس کے لیے ہے؟ اہل بیت پنجتن آواز دیں گے، پروردگار آج کا دن تیرے لیے ہے، تو اس کا مالک ہے۔ پروردگار کہے گا کہ تم نے سچ کہا، مگر آج کا دن یہ تمہارے لیے ہے، تمہارے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد شہزادی کے لیے ایک ناقہ لایا جائے گا، اس کے مہار موتیوں کی ہوگی، ہماری مرجان کی ہوگی۔ شہزادی کو بیٹھنے کے لیے کہا جائے گا۔ شہزادی جب اس ناقہ پہ بیٹھ جائیں گی تو 1,00,000 فرشتے دائیں، 1,00,000 فرشتے بائیں، 1,00,000 فرشتے سامنے، 1,00,000 فرشتے پیچھے، پھر 1,00,000 فرشتے اپنے پروں پر شہزادی کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ جب چلنے کی باری آئے گی تو پروردگار کہے گا، اے فاطمہ زہرا، جنت تمہارا حق ہے اور تم داخل ہو جاؤ۔ در جنت کے قریب جا کے شہزادی رک جائیں گی اور پلٹ کے دیکھ رہی ہوں گی۔ پروردگار پوچھے گا فاطمہ کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو شہزادی کہیں گی، پروردگار آج میں میری اپنی عظمت کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری عظمت تیری نگاہ میں کیا ہے۔ آواز قدرت آئے گی، فاطمہ تیری عظمت دنیا کیا جانے، بس اتنا ہے کہ تو یہاں سے جسے چاہے اپنے ساتھ لے کر چلے جا، اس محشر میں سے جسے چاہے تو اپنی ہمراہ لے کر جا۔ شہزادی اس محشر میں اپنے چاہنے والوں کو ایسے چنیں گی کہ جیسے پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے، نہیں سمجھے؟ اپنے تمام چاہنے والوں کو چن لیں گی، اور جب یہ پورا قافلہ آگے بڑھے گا تو پھر یہ جو چاہنے والے شہزادی کے ساتھ تھے وہ ایک چند قدم چل کے پھر وہ رکیں گے۔ پروردگار پوچھے گا، تمہیں تو جانے کی اجازت مل گئی، اب کیا ہو گیا تمہیں؟ پروردگارا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عظمت تیری نگاہ میں کیا ہے وہ ہمیں بتا دے۔ پروردگار پھر آواز دے گا، ٹھیک ہے، اگر تم اپنی عظمت جاننا چاہتے ہو
تو اتنا سن لو کہ جس نے بھی تم سے فاطمہ زہرا کی محبت کی بنا پہ محبت کی ہے، اہل بیت کی وجہ سے جس نے تمہارے ساتھ دوستی کی ہے، جس نے بھی اہل بیت کی وجہ سے تمہارے ساتھ تعلق رکھا ہے، جسے چاہتے ہو تم ان کی محبت میں لے کے جاؤ۔ عزیزان گرامی، حشر کا مقام اور وہ وقت دنیا دیکھے گی عظمت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ اس دن دنیا سنے گی خطبات اہل بیت اطہار۔ عزیزو، کہ جس بی بی کے آمد پر اہل محشر سے کہا جائے گا نگاہیں نیچے کر لو، کتنی عظمت والی بی بی ہیں۔ اہل محشر سے کہا جائے گا آنکھوں کو نیچے جھکا لو، وہی بی بی مدینے میں ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتا ہے مدینہ۔ رسالت مآب جب بی بی آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے، جب کہیں جاتے تھے تو در زہرا پر آ کے شہزادی صلوات اللہ علیہا کے یہاں سلام کیا کرتے تھے، جاتے ہوئے بھی سلام، اور پھر پلٹ کے جب آتے تو بی بی کے یہاں پھر سلام کرتے۔ وہ بی بی مدینے میں کہہ رہی ہے کہ جان لو میں فاطمہ ہوں، عزادارہ نے مظلوم کربلا، خدا آپ کے آنسوں کو اور آپ کے اس گریہ کو شہزادی کے رومال میں جگہ دے دے۔ عزاداروں، بڑے مصائب ہیں یہ شہزادی کے۔ شہزادی کی شہادت کے لیے بس ایک جملہ ذہن میں رکھ لیں، کربلا اول ہے شہزادی کی شہادت، کربلا اول ہے شہزادی کی شہادت۔ بعد وفات رسالت مآب شہزادی کہتے ہیں کہ بابا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مصائب کا ایک کوہ تھا جو ہم لوگوں پہ ٹوٹ پڑا۔ مصائب ہیں کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، اور عمومی شہزادی آتی تھی بابا کے مزار پہ، کہتی تھی بابا آپ کے جانے کے بعد اب رہنے کو جی نہیں چاہتا اس دنیا میں، بابا اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ کہتے ہیں بابا کوئی وہ شب نہیں ہے جس میں میں سکون سے سو سکی ہوں، بابا اب ہمارا گھر مدینے کے لیے ایک مسافر خانے کے مانند ہو گیا ہے، اب ہمارے گھر کی عظمتیں مدینے کے افراد کی نگاہوں میں باقی نہیں رہی ہیں، بابا اب کوئی اس گھر پہ سلام کرنے والا نہیں ہے۔ وہ یاد ہے نا آپ کو کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ بی بی میرا مدینے والوں کے سلام کی بات نہیں بلکہ میں سلام کرتا ہوں تو مدینے میں اب کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کیا صورتحال ہے اہل بیت کے گھرانے پہ۔ ایک بات آج آپ کے ذہن میں چھوڑے دینا چاہتا ہوں، بقیہ مجالس میں اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ کروں گا۔ آپ اندازہ لگائیے جس کی نام کی حیبت یہ تھی کہ جب کسی جنگ میں امیر المومنین علیہ السلام آتے تھے دشمن اپنی تلواروں کو نیام میں رکھ لیتے، وہ کون سی مظلومی اور کتنے بڑے صبر کے حالت سے علی علیہ السلام گزر رہے تھے کہ دشمن گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اندازہ لگائیے جن کے نام سے پہلوان کامتے تھے کتنے مصائب پڑ گئے، کیا حالت ہو گئی اس گھر کی کہ دشمن گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ او عزیز ایک بات میں عرض کر دوں، یہ غیر کافر بھی اگر کوئی عورت آواز دینا کہ گھر پہ اندر نہ آؤ تو آدمی واپس چلے جاتا ہے عورت کے احترام میں۔ لیکن ذرا مدینے کو آپ اچھی طریقے سے غور کریں، بابا آپ کے جانے کے بعد وہ مصائب پڑھیں کہ اگر دن پہ پڑھیں رات میں تبدیل ہو جائے۔ ایک دن بہت دکھ زدہ ہو گئی بی بی بابا کی یاد میں کہ بابا جو آپ کے زمانے میں احترام تھا وہ اب باقی نہ رہا۔ کہنے لگے یا علی میرے بابا کا وہ کرتا کہاں ہے جس میں غسل دیا گیا تھا، جسے غسل کے وقت نکال لیا گیا تھا۔
جس میں میرے بابا کی خوشبو میں سونگھنا چاہتی ہوں۔ علی مرتضیٰ نے بی بی کو وہ کرتا لا کے پیش کیا، وہ کرتے کو بی بی سونگھنے کے بعد زار و خطار رونے لگی۔ یہ سنی ہوئی روایت ہے آپ کی، بہت دیر تک روتی رہی۔ کیا تھا کرتا؟ صرف بابا کی ایک یادگار، نہ اس میں خون کے چھینٹے تھے، نہ وہ کرتا کہیں جا پھٹا تھا، کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود بھی کرتا دیکھ کر بابا کے یاد میں تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی۔ اب مجھ سے نہ پوچھے گا، جب جناب سکینہ کے غسل دینے کے وقت آیا تو زارو قطار سید سجاد رونے لگے، اس لیے کہ جب کرتا نکالنا چاہا جا پھٹا ہوا تھا مگر نکل بھی نہیں رہا تھا، اس لیے کہ جہاں جہاں تازیانے پڑے تھے اسی زخم کے ساتھ جب خون سوکھا اور زخم سوکھا تو کرتا اسی زخم میں جزاک اللہ۔ بس ہو گئی مجلس عزیزانو، آخری بات، مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ مدینہ بابا کی یاد میں مسلسل رو رہی ہیں بی بی۔ جناب بلال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بلال کہ جس کے اذان کے بغیر نماز نہ ہو، موذن کا بڑا مرتبہ ہے، بلال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ خواب میں دیکھا رسالت مآب آئے ہیں، آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ کہ بلال تو نے بھی مدینہ چھوڑ دیا؟ بلال میری بیٹی تجھے بہت یاد کرتی ہے۔ تڑپ گئے بلال۔ وہ جب چلے مدینے کی طرف، امام حسن حسین نے دیکھا، آ کے کہا اماں نانا کا بلال۔ پھر بھی رونے لگی، بلاؤ میرے بابا کے موذن کو، کہو میرے بابا کا نام بہت دن سے نہیں سنا۔ بلال نے اذان دینا شروع کیا، قیامت ہو گئی۔ جیسے ہی محمد رسول اللہ کہا، شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ یہ تھا مدینہ، وہ تھی اکبر کی اذان کہ جب اکبر نے اذان دیا، کربلا میں یہ کوہرام تھا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله خدایا بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنہا، معبود ہماری اس مختصر سے ذکر خلیل کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگارہ یقیناً اس علاقے پہ تیری رحمتیں چاروں طرف سے برس رہی ہیں، یقیناً بابرکت یہ علاقہ ہے۔ معبود جہاں جہاں جتنے کام ہو رہے ہیں سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ انجام پذیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جس اتحاد کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے اس کے تکمیل تک اس اتحاد میں کہیں پر بھی کوئی کمی نہ آئے، اس بات کی توفیق عطا فرما۔ بحق الزہرا و ابیہا و بالہا، پروردگارہ یہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جاتا کہ ہمارے جسم اکٹھا ہیں، دلوں کی قدرتوں کو تو اور تیرے اہل بیت جانتے، تجھے واسطہ اہل بیت کا۔ جتنی اتحاد ہمارے جسموں میں ہے اس سے زیادہ دلوں میں ہمارے درمیان اتحاد نصیب فرما۔ بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام صبح سے شام تک گرد و غبار کو پانی سے صاف کر لیتے ہیں، تیری عبادت کر کر اہل بیت کی محبت میں اپنے روح میں لگے ہوئے داغوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بحق اہل بیت دنیا کے لیے صبح سے شام تک فکر مند ہے، مکان، گاڑی، بیلنس سب ہم نے کیا، آخرت کے لیے اتنا ہماری محنت نہیں ہے۔ خدا توفیق عطا فرما کہ چلتے چلتے بھی آخرت کی فکر میں کسی کے ساتھ دو اچھی بولی، کسی کے لیے اچھی فکر، کسی کے لیے ایک اچھا خیال، اچھی محبت، صلہ رحمی، یہ کر کے آخرت میں بھی ایک ذخیرہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ بحق اہل بیت علیہ السلام، جس طریقے سے تو نے اس مسجد کو، جو ایک بہت بڑا مہم، بہت سخت مسئلہ تھا، بڑے آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہوا اور پھر نئی ایک تعمیر ہوگی۔ خدایا اس مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ جنت البقیع کی تعمیر بھی دیکھنا نصیب فرما۔ باغ زہرا کے اندر کام ہونے سے پہلے باغ فاطمہ زہرا اور جنت البقیع کے اندر ایک نئی تعمیر کو دیکھنا ہمیں نصیب فرما۔ بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام،
بالخصوص تمام معصومین کے روزے شاندار ہیں. کربلا جائیے تو باب الحوائج کو دیکھنے کے لیے اب یہ آنکھیں قسم سے روشنی کم پڑ جاتی ہے، یعنی انسان بول نہیں پاتا ہے، الفاظ نہیں نکلتے، واہ نہیں کر پاتا ہے. سید الشہداء کے حرم میں داخل ہو کے سوچتا میں آیا کہاں. کاظمین سامرا تو اس وقت تصور سے آگے ہے جو کام ہوا ہے تمام. لیکن ذرا مدینے میں جائیے، ہائے جناب ام البنین، ہم دعا کرتے ہیں اے باب الحوائج، آپ باب الحوائج ہیں، ماں بھی باب الحوائج ہے. اے باب الحوائج، آپ کے روزے بہت خوبصورت ہے، لیکن ماں ام البنین کے روزے کی طرف قبر کے پاس رکنے بھی نہیں دیا جاتا. زیارت پڑھنے کی بعد میں رکنے بھی نہیں. اے باب الحوائج، یہ آج کے جتنے عزادار سے یہ چند آنسو بہے ہیں، اس کے صدقے میں جنت البقیع میں ام البنین، صدیقہ طاہرہ، حسن مجتبی، چوتھے امام، چھٹے امام، پروردگارہ ان تمام معصومین کے یہاں روزے کی تعمیر نصیب فرما. بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام. معبود تجھے واسطہ ہے، حاضرین میں دنیا جہاں میں کوئی بھی مومن و مومنات میں اگر بیمار ہے تو شفا عطا فرما. بحق اہل بیت ہم میں یہاں کوئی بھی جس کی گود اولاد سے خالی ہے، اولاد صالح عطا فرما. بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام، جتنا موبائل کا خیال، جتنا اپنے فلاں چیزوں کا خیال، اس سے زیادہ خیال اولاد کا رکھ کر کے انہیں اچھی تربیت دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام، اس دنیا میں جب تک ہم ہیں بار بار بلا، اگر ایسا نہیں تو مرنے سے پہلے ایک بار صحیح تیرے اور تمام معصومین کے روزوں کی بالخصوص کربلا کی زیارت نصیب فرما. ہر ایک خاندان میں ایک عالم اور عالمہ نصیب فرما. بحق اہل بیت، زمانہ ظلم و جور سے بھر چکا ہے، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. زہرا کی پسلیاں